انویز لکھانی. جی انویز لکھانی صاحب مائک انمیوٹ کریں اپنا. لڑکا صاحب لائن سے خالی کر دیجیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کون سے مدرسے میں پڑھتے ہیں؟ جی میں تو طالب علم ہوں, مدرسے میں نہیں پڑھتا ہوں. مفتی طارق مسعود سے فیضیاب ہوا تھوڑا بہت علم میں. مفتی طارق مسعود سے کیا فیضیاب ہوا تھوڑا بہت علم میں. اچھا چلیں اپنا سوال رکھیں. جی مفتی صاحب میرا یہ سوال ہے, یہ جو ہندو لوگوں کی جو کتابیں یہ ہندو لوگوں کی جو کتابیں ہیں مفتی صاحب, اس کی یہ مطلب آئی کہاں سے؟ اس کا مطلب جیسے قرآن تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ایک عمل متواتر سے, یہ ہوا کیا جو رامائن یہ سب ہوا, اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ سوال تو ہندوؤں سے کیا جانا چاہیے کہ یہ کتابیں کہاں سے آئی ہیں, لیکن جو ہسٹورینز ہیں وہ یہ بات مان کے چلتے ہیں کہ یہ کتابیں انسانوں کی لکھی ہوئی ہیں. رامائن ہے, مہابھارت ہے, مہابھارت کا حصہ ایک چیپٹر گیتا ہے, تو یہ انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں جن کو ریلیجیس اسکرپچرز بعد میں مان لیا گیا, ریلیجیس سے ریلیٹڈ ہیں. اصل جو سوال ہے وہ ویداس کا ہے کہ کیا وید خدا کا کلام ہے. تو جو ہندوؤں کا ایک طبقہ ہے وہ وید کو خدا کا کلام مانتا ہے کہ خدا نے اس کو انسان کو دیا. اب اس پر کیا ثبوت ہے, یہ ثبوت تو وہی دیں گے, لیکن ہم اتنا ضرور مانتے ہیں اصولی طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے 4 کتابوں کے علاوہ بھی بہت سے صحیفے اور کتابیں انسانیت کو دی ہیں. 4 کتابوں میں تورات, زبور, انجیل اور قرآن. ان 4 کے علاوہ بھی اور بھی صحیفے ہیں, صحف ابراہیم و موسیٰ جو حضرت ابراہیم کو دیے گئے, حضرت موسیٰ کو دیے گئے, حضرت نوح کو دیے گئے, اور شریعتیں جہاں جہاں آئیں وہاں کتابیں بھی آئیں. لیکن اگر کوئی کتاب مثلا کسی کے کتاب کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے یہ خدا کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے, تو وہ سچ بھی ہو سکتا ہے اور جھوٹ بھی ہو سکتا ہے. قرآن نے چونکہ کنفرم نہیں کیا اس کتاب کا نام لے کر, تو ہم بھی کنفرم نہیں کریں گے. سچ بھی ہو سکتا ہے, جھوٹ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اتنا ضرور طے ہے کہ اس کتاب میں یقیناً ڈسٹورشن ہوا ہے, تحریفیں ہوئی ہیں. یہی وجہ ہے کہ اگلی کتابیں نازل ہوئی ہیں. جی جی صحیح. تو مطلب مفتی صاحب جو ان کی جو کتابیں جو ویداس اور بھی جو بہت ساری کتابیں, تو کہا جاتا ہے کہ لوگوں نے کچھ ثابت کیا کہ ان کی کتابوں میں کانٹرڈکشن ہے. اور مفتی صاحب یہ لکھی کس نے, ان کے پروجوں نے لکھی ہے, یہ ان کے پاس مطلب اس کا اوتھینٹک سورس کچھ ہے کیا؟ کوئی نہیں ہے. ان کے پاس جو اولڈسٹ مینوسکرپٹ ہے وہ 600-700 سال پرانا ہے اس کا, گیتا کا. ویداس کا بھی اچھا, تو یہ ان لوگوں کو اچھا جو ڈاکٹر ذاکر نائک سے میں نے سنا ہے کہ ویداس جو ہے سب سے اوتھینٹک چیز ہے, اس کو مطلب یہ لوگ سپیریئر رکھتے ہیں. ہاں ان کے نزدیک سب سے اوتھینٹک ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اچھا جی صحیح. تو ٹھیک ہے چلے بھائی بس ٹھیک ہے, بس آگے چلتے ہیں. چلے بھائی. افتخار خان, روہت صاحب آ گئے؟ جی جی آ گئے. اچھا جی حضرت السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ الحمدللہ. مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. ہاں مفتی صاحب بہت خوشی مل رہی, کافی دن سے ٹرائی کر رہا تھا آپ سے. میرا ایک بیسک سا کوشچن ہے, مطلب ایک ہی سوال تھا بس, زیادہ نہیں. کہ الحمدللہ بے شک قرآن کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے. لیکن مفتی صاحب جیسے میں نے ایک حدیث پڑھی تھی, مجھے حدیث میں لگتا ہے جیسے چھوٹی اتھینٹک اپنی حدیث ہے بخاری مسلم, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ 200 سال بعد لکھی گئی. تو اس میں کیا کسی نے ایسا بھی ہو سکتا ہے نا, کسی نے اپنے طرف سے بتا کے اللہ کے رسول کی طرف منسوخ کر دی گئی ہو. جیسے بخاری مسلم کی ایک حدیث 144 ہے 148 ہے کہ مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف رخ کر کے مطلب پیشاب استنجا وغیرہ کرنے سے سب منع کیا ہے. تو ایک دوسری حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مطلب ایک چھت پہ, تو ایسا کچھ تھا میں نے پڑھا تھا کہیں, تو وہی تھوڑا ڈاؤٹ مطلب آیا. پھر میرے ایک دوست ہیں وہ دیوبند میں مطلب مفتی کا کورس ہی کر رہے ہیں, میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے مجھے جواب دیا کہ وہ اللہ کے رسول نے اس لیے کیا کیونکہ لوگ اس کو حرام نہ سمجھے. یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے کہ 2 الگ الگ وقتوں کے واقعات بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ شریعت ایک ساتھ نازل نہیں ہوئی ہے. آہستہ آہستہ احکام آئے, تو پہلے ہو سکتا ہے کہ اس کی اجازت ہو, اس کے بعد وہ اجازت ختم ہو گئی ہو. تو اصل بات یہ نہیں ہے کہ اس پرٹیکولر حدیث کے تعلق سے, اصل بات یہ کہ یہ جو ایک بہت کامن سی بات ہے کہ جی قرآن میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن حدیث 200 سال کے بعد لکھی گئی ہے, یہی سب سے بڑا جھوٹ. ہاں اس میں تھوڑا مجھے آتا ہے. یہ ایک جھوٹ ہے جو منکر حدیث لوگوں کی طرف سے پھیلایا گیا ہے.
200 سال کے بعد حدیثیں نہیں لکھی گئی. 200 سال کے بعد صحیح بخاری، صحیح مسلم، یہ کتابیں لکھی گئی ہیں. حدیثیں تو ان سے پہلے لکھی جا چکی تھی. آپ امام بخاری کے استاد احمد ابن حنبل مسند احمد لکھ چکے تھے. ان کے استاد ابن ابی شیبہ اور عبد الرزاق اپنی اپنی کتابیں لکھ چکے تھے. سعید بن منصور اپنی کتاب لکھ چکے تھے. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں کہ جن میں حدیثیں بھی ہزاروں کی تعداد میں، امام محمد ابن الحسن الشیبانی کی کتاب الاثار، اور اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں، یہ ساری لکھی جا چکی تھی بھائی، جو امام بخاری سے کہیں پہلے تھے. اچھا، یہ تو کتابیں ہو گئیں. پھر امام مالک کی موطا، یہ سب شروع میں لکھی گئیں. ہاں، کیا کتابی شکل میں کتاب لکھی جا چکی تھی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد وہاب ابن منبہ، ان کی کتاب لکھی ہوئی موجود ہے. مینوسکرپٹ اویلیبل ہے، اولڈسٹ مینوسکرپٹ آج بھی اویلیبل ہے. تو صحابہ کے شاگرد ہو گئے نا، صحابی کے شاگرد ابو وہاب ابن منبہ. صحابہ کے دوران، صحابہ کے زمانے میں عمرو ابن العاص عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کا صحیفہ الصحیفۃ الصادقہ باقاعدہ کتابی شکل میں موجود. ٹھیک ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس حدیثیں لکھی ہوئی موجود. تو یہ کس نے کہہ دیا کہ حدیثیں 200 سال کے بعد لکھی ہوئی ہیں؟ ہم اس پر بولتے جا سکتے ہیں، چلے جا سکتے ہیں، اور ایک کے بعد ایک نام آتے چلے جائیں گے. جی الحمدللہ مفتی صاحب جواب مل گیا مجھے. بس ایک اور سوال تھا، بس ایک سوال. مل جائے گا انشاءاللہ، مل جائے گا انشاءاللہ، موقع مل جائے گا. میں معذرت چاہوں گا، آپ ریکویسٹ کر رہے تھے، لیکن تو پھر اور کالر کہیں گے رولز از رول، ان کو موقع نہیں ملا. نان مسلم ہمارے ساتھ ایک جڑے ہیں، ان کو لیتے ہیں. جی نان مسلم ہے. ایکچولی مجھے آپ سے پوچھنا تھا. جی ہیلو. جی بولیے. ہاں، میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں، پر میں ہندو ہوں. تو پرابلم ایسی ہے کہ میرے کو اگر فیملی کو یہ چیز ڈسکلوز نہیں کرنی ہے تو وہ ہو سکتا ہے ایسا؟ یہ آپ کی پرسنل چوائس ہے. اس میں یعنی ہم آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ایسا کر لیں ویسا کر لیں. یہ تو آپ اپنے سرکمسٹینسز کو خود دیکھیں، خود ایویلیویٹ کریں کہ فیملی کتنی اوپن مائنڈیڈ ہے اس معاملے میں. کیا اگر آپ ان کو بتائیں گی کہ آپ نے اسلام قبول کر لیا ہے تو کیا وہ آپ کے سامنے کچھ پریشانیاں رکھیں گے؟ وہ پریشانیاں بیریبل ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ خود اپنی سچویشن دیکھ کر ڈیسائیڈ کر سکتی ہیں. آبویسلی یہاں اسٹریم میں بیٹھ کر میں نہیں آپ کو مشورہ دے سکتا. ہاں، اسلام قبول کیسے کرنا ہے وہ سب کو پتا ہے. اور اگر آپ اسلام کو آلریڈی سچا مذہب اور دین مانتی ہیں تبھی تو قبول کر رہی ہیں، تو آپ آلریڈی مسلمان ہو بھی چکی ہیں. اب اس کا اعلان کرنا ہے. اعلان کرنے کے لیے بھائی ٹھیک ہے، آپ نے کلمہ پڑھ لیا، اعلان ہو گیا. نام بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو دین پر چلنا ہے. اصل یہ ہے، نام میں کچھ نہیں رکھا، نام کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کا، اصل دین پر چلنا ہے. وہ دین اس پہ چلنے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنا پڑے گا. انٹرنیٹ کے زمانے میں سیکھنا مشکل نہیں ہے. نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، روزہ کیسے رکھا جاتا ہے، ان چیزوں پر آپ آہستہ آہستہ عمل کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کا معاملہ کرے گا. اوکے. اور ایک چیز تھی، ایک منٹ. جی ابھی ایسا ہوتا ہے کہ ابھی میں اپنے فیملی والوں سے ڈسکلوز نہیں کرتی، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہاں مجھے ان کے ساتھ ایسا مندروں میں جانا پڑے گا، تو وہ صحیح ہوگا یا پھر نہیں کرنا چاہیے ایسا؟ ہاں، obviously بات ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ایک دین کے اوپر عمل بھی کریں اور اس دین میں جو کام سب سے زیادہ غلط سمجھا جاتا ہو وہ کام بھی کرتی رہیں. یہ پاسبل نہیں ہے. اور کم سے کم ہندو سماج میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہندو سماج میں اس آدمی کو قبول کر لیا جاتا ہے بہت آسانی کے ساتھ جو مندر نہ جاتا ہو. مسلمان کو نہیں قبول کیا جائے گا، لیکن جو مندر کبھی نہ جاتا ہو، بلکہ جو بھگوانوں کو نہ مانتا ہو، بلکہ جو ان کو دن رات بیٹھ کے کرٹیسائز کرتا ہو اپنے گھر بڑوں کے سامنے، اس کو بھی قبول کر لیتے ہیں کہ نو ٹینشن. ہاں، اس مسلمان کو نہیں قبول کیا جاتا. اوکے، وہی میرے یہاں ڈاؤٹ تھا کہ مندروں میں تو میں پھر نہیں جا سکتی فیملی والوں کے ساتھ، تو وہی آپ سے پوچھنا تھا. جی تھینک یو. یو ویلکم. چلیں جی. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت